الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بعلم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة فيقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط. رواہ مسلم. معزز حاضرین گرامی، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. وہ ذات جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اسی ذات نے، وہی ذات یہ دنیا ختم کرنے پر بھی قادر ہے. معزز سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ موضوع ہے فکر آخرت. ہماری اور آپ کی یہ جو زندگی ہے یہ بہت مختصر زندگی ہے. ہم جو اللہ کے یہاں سے جو اس دنیا میں رہنے کے لیے جو مدت لے کر کے آئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے. ہماری اور آپ کی یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، بلکہ میں کہوں برف سے بھی تیزی سے ہماری اور آپ کی یہ زندگی گزر رہی ہے اور پگھل رہی ہے. یقیناً کامیاب ہیں وہ لوگ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کائنات میں رہ کر کے آخرت کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں انہیں فکر ہے. اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دے کر کے آخرت کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں. کسی نے کہا اعمل لدنیا کا بقدر بقائی کا فیہا، کہ تم اس دنیا کے لیے اتنا ہی کماؤ جتنا تمہیں اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے
اتنا حاصل کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ کو دنیا میں کتنا رہنا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگوں کا سوال یہی ہوگا، سارے لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ ہمیں کتنا سال، کتنا عرصہ ہمیں اس دنیا کے اندر گزارنا ہے، کب کس کا بلاوا آ جائے، کب موت کا فرشتہ موت کا پروانہ لے کر کے ہمارے سامنے حاضر ہو جائے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑ جائے. اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے. اگر ہم یہی سوال آپ سے آخرت کے بارے میں پوچھیں کہ ہمیں آخرت میں کتنا رہنا ہے، ہر کسی کا یہ جواب ہوگا، بلکہ بہت سارے لوگ تو دلیل بھی دیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آپ کا سوال، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آخرت میں آپ کو کتنا رہنا ہے، کیا یہاں سے جانے کے بعد پھر ہمیں واپس آنا ہے اس دنیا میں، یقیناً ہر کسی کا یہی جواب ہوگا کہ جو یہاں سے جاتا ہے واپس پھر لوٹ کر کے اس دنیا میں نہیں آتا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو یہاں سے جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا. اس دنیا، یہ دنیا میرے بھائی کسی کے ساتھ وفائی نہیں کی ہے، سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا نے رخصت کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے. تو جس دنیا کے اندر ہمیں جانا ہے، اس دنیا کے بعد جس زندگی میں ہمیں اور آپ کو قدم رکھنا ہے، کیا ہم اور آپ اس زندگی کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس زندگی کی حقیقت کو بیان کیا جس کے پیچھے ہم اور آپ اپنا رات اور دن ایک کر رہے ہیں. جس زندگی کو بنانے کے لیے، جس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم رات اور دن ایک کر دیتے ہیں، اس زندگی کی حقیقت کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا. سورہ عنکبوت پڑھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اے لوگوں اس زمین پر بسنے والے لوگوں سنو، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ زندگی صرف اور صرف ایک کھیل اور تماشا ہے. یہ دنیا صرف اور صرف کھیل ہے. ہم اور آپ اس کی رنگینیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے سرسبز اور اس کی شادابیوں میں، اس کی ہریالیوں میں ہم اور آپ مگن ہیں. آخرت کو ہم بھول چکے ہیں میرے بھائی. اللہ رب العالمین نے اس زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ زندگی صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے، اور جو باقی رہنے والی جو زندگی ہے، جو بہترین جو زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. کاش کہ تمہیں پتہ چل جاتا، کاش کہ تمہیں اس زندگی کے بارے میں علم ہو جاتا، اس زندگی کے بارے میں تمہیں معلومات تم نے حاصل کر لی ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زندگی کے بارے میں کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، کہ اے لوگوں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ایک دن اس دنیا پر فنا طاری ہو جائے گی، ایک دن یہ دنیا مٹ جائے گی. وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت تمہارے سامنے ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے طلبگار بھی اور آخرت کے طلبگار بھی، دنیا کو بنانے والے لوگ بھی آخرت کو بنانے والے لوگ بھی اس زمین پر پائے جاتے ہیں. فَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، آخرت کے طلبگار بنو، آخرت کو بنانے کے لیے تم ریڈی رہو، دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج کا یہ جو دن ہے تمہیں عمل کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے. یہ جو دنیا میں تم جی رہے ہو یہاں تمہیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے. آج تم سے حساب نہیں لیا جائے گا. کل کا جو دن ہوگا یعنی قیامت کا جو دن ہوگا، کل تمہارا وہاں تمہاری قدم قدم پر، بات بات پر تمہاری گرفت کی جائے گی، تمہاری پکڑ کی جائے گی. اس زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لو. یہ زندگی فنا ہو جائے گی میرے بھائی، ایک دن یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ جس زندگی کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ زندگی ایک دن تم سے منہ موڑ دے گی، تم سے کیا ہے، تمہارے ساتھ یہ زندگی وفائی نہیں کرے گی، تمہیں ایک دن دھوکہ دے دے گی۔ آخرت کے لیے تیاری کرو۔ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، آخرت کو بنانے والے لوگ بھی ہیں، دنیا کو بنانے والے لوگ بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم دنیا کو بنا، آخرت کو بناؤ، دنیا کے پیچھے مت پڑو۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس زندگی کا آغاز ہوگا، یعنی جب آخرت کا آغاز ہوگا، یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی، مسلم کی حدیث جو آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُتَبِعْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب اس زندگی کا آغاز ہوگا، جب اس زندگی کی شروعات ہوگی تو ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، یُتَبِعْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، دنیا کے اندر اس نے بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، مال اور دولت کی اس کے پاس کمی نہیں رہی ہوگی، بڑے بڑی بلڈنگوں کا وہ مالک رہا ہوگا، بڑی بڑی کمپنیوں کا وہ مالک رہا ہوگا۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے سامنے حاضر کرے گا، پوری انسانیت و میدان محشر کے اندر جمع ہوگی، سارے لوگوں کے سامنے اس آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھی ہوگی، کبھی پریشانی کا نام اس نے نہیں سنا ہوگا، مصیبت کیا ہوتی ہے، رنج اور غم کیا ہوتا ہے اس نے اس کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو لایا جائے گا، یُتَبِعْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لیکن بدقسمتی سے وہ جہنمی ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اسے مال و دولت دیا ہوگا، لیکن وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ نہ ہوگا، اللہ کا نافرمان بندہ ہوگا، مسجدوں سے دور رہا ہوگا، روزے کی جب بات آتی ہوگی اس نے روزے کو ترک کر دیا ہوگا، روزے کو چھوڑ دیا ہوگا، اللہ کے جو حقوق ہوں گے اللہ کے حقوق کو اس نے بھلا دیا ہوگا، بندے کے حقوق کیا ہے اس نے ساری چیزوں کو پس پشت ڈال دیا ہوگا۔ ایسے شخص کو لایا جائے گا، یُتَبِعْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اس کو ایک لمحہ کے لیے جہنم میں ایک ڈبکی لگوائی جائے گی، فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ایک ڈبکی لگوائی جائے گی جہنم میں، ایک لمحہ کے لیے اس کو ڈالا جائے گا، پھر اس کو باہر نکالا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے سوال کرے گا، اے میرے بندے بچا، اے میرے بندے بتا، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، کیا تجھے کوئی وہ جو دنیا کے اندر تو عیش و آرام کی زندگی گزار کر کے آیا ہے، اے میرے بندے بتا کیا وہ تجھے عیش و آرام کی زندگی یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ایک لمحہ کے لیے جہنم کے اندر اس کو ڈالا جائے گا اور ایک لمحہ کے بعد اس کو باہر نکال لیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بتا، جو ناز و نعم کی جو زندگی گزار کر کے آیا ہے کیا اس میں سے کچھ یاد ہے کہ سب بھول گیا؟ وہ کہے گا اللہ لا واللہ یا ربی، اے اللہ اس ایک لمحے کا دکھ چکھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سارے سکھ کو بھول چکا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے میری ساری کی ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی، ساری کی ساری زندگی پریشانیوں میں گزر گئی۔ یہ وہ شخص ہوگا جو اللہ کا نافرمان ہوگا، مجرم ہوگا، ظالم ہوگا، مسجدوں سے دور رہا ہوگا، روزہ نماز کی اسے فکر نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ بلائے گا اور ایک لمحہ میرے بھائی سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے، بس اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو اتنی دیر کے لیے کیا ہے جہنم کے اندر ڈال دو، وہ اپنی ساری سکھ کو بھول چکا ہوگا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بڑی پریشانی کی زندگی گزاری ہوگی، ایک ٹائم وہ کھایا ہوگا تو دوسرے ٹائم وہ بھوکا سو گیا ہوگا، فٹ پاتھوں پر رہ کر کے زندگی گزاری ہوگی، جھوپڑ پٹی میں رہ کر کے اس نے زندگی گزاری ہوگی۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ بلوائے گا، ایسے شخص کو لایا جائے گا، لیکن میرے بھائی اس نے کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ ایسے شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جنت کے اندر ایک لمحہ کے لیے ٹہلایا جائے گا، ایک لمحہ کے لیے جنت کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، پھر اس کو نکال لیا جائے گا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے بتا
होगा, क्या तुझे कोई तकलीफ याद है कि नहीं याद है, क्या तुझे कोई परेशानी याद है कि नहीं याद है? वो जवाब देगा, अल्लाह, ऐ अल्लाह, तेरी जात की कसम खा करके मैं कहता हूं, ऐ अल्लाह, ये एक लम्हे का सुख चखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने कभी तकलीफ देखी ही नहीं। वो अपनी सारी तकलीफों को भूल चुका होगा। जन्नत में एक लम्हा मेरे भाई जाने के बाद वो सारी तकलीफों को भूल चुका होगा। अल्लाह तबारक ताला उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। मेरे भाइयों, ये जो जिंदगी हमें और आपको जो दी गई है, असल में उस जिंदगी की तैयारी के लिए हमें और आपको दी गई है। इस जिंदगी के बाद जो आने वाली जो जिंदगी है, उस जिंदगी की तैयारी के लिए, उस जिंदगी को बनाने के लिए हमें और आपको ये जिंदगी दी गई है। बिल्कुल, अब जो इस जिंदगी से फायदा उठा ले, इस जिंदगी को अपने इस्तेमाल में ले आए, अल्लाह के इबादत में गुजार दे, वो शख्स कल यकीनन क़यामत के दिन कामयाब हो जाएगा। हम और आप अगर इस दुनिया के अंदर अगर बबूल का दरख्त लगाते हैं और ये अगर उम्मीद रखें कि बबूल का हमने कांटे का दरख्त लगाया है और हमें आम का दरख्त, आम का फल मिलेगा, तो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर ये मिसाल हमारा आप कहते हैं कि गलत है। जब तुमने क्या है बबूल का दरख्त लगाया, कांटे का दरख्त लगाया है, तो आपको उस पर पैसे उस दरख्त से क्या है मीठा फल कहां से आपको मिलेगा? कांटा ही मिलेगा। अगर हमने इस दुनिया के अंदर अच्छे अमाल करके इस दुनिया से रुखसत हुए, तो आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक ताला जरूर हमें और आपको अच्छा बदला इसका देगा। हमें और आपको चाहिए जो जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, इस जिंदगी को हम और आप अपने इस्तेमाल में लेकर के आए। बस ऐसे खेल कूद में इधर उधर लगा करके क्या अपनी जिंदगी को हम वेस्ट और जाया ना करें मेरे भाई। बिल्कुल उस किसान की तरह, एक किसान होता है, खेतों की जुताई के लिए एक वक्त निकालता है। अब जो हजरात, जो किसान अपने उस वक्त से फायदा उठाता है, खेतों को अच्छे तरीके से तैयार करता है ताकि वो बीज को कबूल कर सके, जो दाना उस जमीन में डाले उस दाने को वो जमीन एक्सेप्ट कर ले, रात को सोता नहीं है। लोग सो रहे होते हैं, सर्दी का मौसम होता है, वो किसान फावड़ा कुदाल अपने कंधे पर लेकर के सुबह सवेरे निकलता है। रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं, कहां जा रहे हो? खेत की जोताई के लिए जा रहा हूं। लोग मना करते हैं, जाओ आराम कर लो, रात सर्द है, पूरी दुनिया सो रही है, तुम कहां जा रहे हो? कहा नहीं, अगर आज मैंने आराम कर ली, अगर आज मैंने सो लिया, तो कल जब लोगों के खेतों पर हरियाली होगी, लोगों के खेत लहलहा रहे होंगे, लोग अपने खेतों की कटाई कर रहे होंगे, लोग अपने घरों में दाने लेकर के आ रहे होंगे, तो उस वक्त मुझे सिवाय अफसोस के कुछ हाथ ना आएगा, सिवाय में क्या मुझे काफी अफसोस मलना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं मैं ये ना देखूं कि दिन गर्म है, मैं ये ना देखूं कि रात सर्द है, बल्कि मैं ये देखूं कि अगर आज मैंने मेहनत नहीं की, तो कल जब लोग अपने फसलों की कटाई कर रहे होंगे, तो उस वक्त मैं कटाई किस चीज की करूंगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आराम करूं, आराम की जिंदगी गुजारूं। इसलिए मैं चाहता हूं जो ये वक्त हमें मिला है, इस वक्त को हम अपने खेत में लगा दें। हमें और आपको जो जिंदगी अल्लाह तबारक ताला ने ये दी है मेरे भाइयों, उस जिंदगी को बनाने के लिए दिया है, तो हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम और आप अपनी आखिरत के बारे में सोचें। जरा तसव्वुर कीजिए, मान लीजिए इस मस्जिद में बैठे हुए अपने दिल पर हाथ रख करके यह फैसला कर लीजिए कि खुदा ना खास्ता अगर अभी किसी का बुलावा आ जाए, अल्लाह तबारक ताला की जानिब से मौत का फरिश्ता आ जाए, तो हमने अपनी जिंदगी में कौन सी नेकी की है? क्या हमने कोई ऐसी नेकी की है जो जिस पर हमें यह भरोसा हो, जिस पर हमें यह उम्मीद हो कि यह नेकी क्या अल्लाह तबारक ताला से हमें बख्शवा देगी? जरा तसव्वुर कीजिए, क्या हमने कोई ऐसी नेकी की अपनी जिंदगी के अंदर? अगर नहीं की है तो मेरे भाइयों आज से उठिए और इन मस्जिदों को आबाद करिए। जो मस्जिदें वीरान हो चुकी हैं, ये सफ़ें हर नमाज में आकर के पुकार लगाती हैं कि कहां चले गए सारे लोग। आइए इन मस्जिदों को आबाद करिए मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करिए, अल्लाह की इबादत से दूर मत होइए। जब उस जिंदगी के बारे में फैसला कर दिया जाएगा, जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, तो जन्नतियों का एक फरिश्ता इंतजार करेगा, दरवाजे उनके लिए पहले खोल दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ इलल जन्नति ज़ुमरा वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा।
किन जन्नतियों को जन्नत की तरफ लेकर के जाया जाएगा। जन्नत का फरिश्ता उनका इंतजार कर रहा होगा। जैसे ये लोग पहुंचेंगे उनको सलाम करेगा, कहेगा जाओ तुम ऐशो आराम की जिंदगी गुजारो, जाओ ये अल्लाह तबारक ताला ने ये जन्नत तुम्हारे लिए बनाई है, जाओ इसमें खुशी की, आराम की, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारो। दुनिया के अंदर बड़ी तकलीफ से आए, बड़ी तकलीफ की जिंदगी गुजार करके आए हो, लेकिन सब कुछ तुमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं की है। अल्लाह तबारक ताला ने उस सिले में, उसके बदले में तुम्हारे लिए ये जिंदगी क्या है, ये जन्नत के महल, ये जन्नत के महल्लात तुम्हारे लिए बनाए हैं। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमियों को जहन्नम में भेज दिया जाएगा। जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे वहां पर भी एक फरिश्ता मौजूद होगा। जहन्नमियों को जहन्नम देख करके भड़क पड़ेगी, वो जोश मारने लगेगी। इसका नक्शा अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क के अंदर खींचा। तकादु तमय्यसु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा लम यातिकुम नदीर। जब जहन्नमियों को जहन्नम में लेकर के जाया जाएगा, जहन्नम जब उनको देखेगी गुस्से से नाराज हो जाएगी, गुस्से से भड़क उठेगी, और जहन्नम का जो फरिश्ता होगा कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब जब उसमें किसी गरोह को, किसी फौज को उस जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, जहन्नम का फरिश्ता उनसे पूछेगा अलम यातिकुम नदीर, ऐ लोगों क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ना आया था, क्या तुम्हें सीधा रास्ते बताने वाला ना आया था, क्या अल्लाह के आयतों को तुम्हें सुनाने वाला ना आया था। लोग कहेंगे कालू बला कद जाना, क्यों नहीं, हमारे पास तो डराने वाले आए थे, बताने वाले आए थे, समझाने वाले आए थे, हर तरह की मिसालें देकर के समझाया गया था, लेकिन हमने उन्हीं को झूठा करार दे दिया था। हमने कह दिया था कि जो ये बातें बताई जा रही हैं, जन्नत और जहन्नम के बारे में जो ये बातें हमें सुनाई जा रही हैं, ये सब झूठी चीजें हैं, ये सब लोगों की कहानियां हैं, ये कुछ नहीं है मेरे भाई, और हकीकत है। अभी आपको मैं बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे। हमारा एक साथी एक जगह इमामत कर रहा है, इमामत का फरीज़ा अंजाम वो भी दे रहा है। उसने बताया, उसने जन्नत और जहन्नम के बारे में लोगों को बताया, तो वहां के लोग जन्नत और जहन्नम को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते जहन्नम और जन्नत और जहन्नम कोई चीज है ही नहीं। सोचिए अल्लाह तबारक ताला ने इसका नक्शा तो क्या लोगों के सामने सूरह मुल्क के अंदर बयान कर दिया। कल कयामत के लोग कल कयामत के दिन लोग ये जब जहन्नम का फरिश्ता उनसे सवाल करेगा, पूछेगा लोगों से क्या तुम्हारे पास कोई बताने वाला नहीं आया था, तुम्हें किस चीज ने जन्नत जहन्नम में लेकर के आ गई। कहेंगे हमारे पास आया था बताने वाला, समझाने वाला आया था, हमने उसी को झूठा करार दे दिया था। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, वो अपने गुनाहों का इकरार खुद करेंगे। फरिश्ता कहेगा जाओ यहां से, दफा हो जाओ, भाग जाओ यहां से, अब तुम्हारे लिए क्या है, ये जहन्नम हमेशा के लिए तैयार कर दी गई है। मेरे भाइयों, जब जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो जहन्नम आग का घर है, वहां लोगों के जिस्म जलना शुरू हो जाएंगे। जब लोगों के जिस्म जलना शुरू हो जाएंगे, चमड़ा जलेगा, जहन्नमियों को आस होगी, ये उम्मीद लगा करके बैठ जाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, ये जिस्म जलता है, चमड़ा जल जाएगा, एक दिन इस जिंदगी का खात्मा हो जाएगा, एक दिन इस जिंदगी से हमें नजात मिल जाएगी। अल्लाह तबारक ताला ने कहा अकल मंदो, जो तुम सोच रहे हो ये गलत है। कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब एक चमड़ा जल जाएगा हम दूसरा चमड़ा चढ़ा देंगे, हम दूसरा जिल्द तुम्हारे जिस्मों पर चढ़ा देंगे, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि तुम अज़ाब चखते रहो, तुम्हारे अज़ाब में कोई कमी आने ना पाए। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, इंजेक्शन भी लगवाया होगा, लेकिन आपने उस वक्त नहीं सोचा होगा, अल्लाह तबारक ताला ने इसका जिक्र कुरान करीम के अंदर किया। जब डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो ये जो ऊपर की जो जिल्द है, जब सुई इसको क्रॉस कर जाती है उस वक्त दर्द नहीं होता है। जब सुई इस पर रखा जाता है और जब क्या सुई जब डॉक्टर लगाता है तभी दर्द होता है। उसके बाद में जब जो ऊपर वाली जो जिल्द है इसको जब सुई जब क्रॉस कर जाती है फिर उसके बाद में दर्द नहीं होता। कभी आप अंदाजा लगाइएगा क्यों? क्योंकि ये जो दर्द का जो सिलसिला है बस इसी जिल्द तक महदूद है। जब जहन्नम के अंदर चमड़ा जल जाएगा फिर दर्द नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि उस चमड़े की जगह हम दूसरा चमड़ा लगा देंगे, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि तुम अज़ाब चखते रहो, अज़ाब में तुम्हारे कोई कमी वाक़ई ना होने पाए।
میرے بھائی اس زندگی کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. جس دن جہنمی یہ پکار لگائیں گے, جب جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا, وہ چیخیں گے, چلائیں گے اور کہیں گے اللہ تو نے جہنم میں تو پھینک دیا, جہنم میں تو نے ڈال دیا, اے اللہ اب کھانے کو کچھ دے دے, اے اللہ بھوک لگے کچھ کھانے کو دے دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو حکم دے گا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. اے میرے فرشتوں جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ. فرشتے سوال کریں گے اللہ ان کو کیا کھلائیں؟ اے میرے فرشتوں جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ. ان شجرۃ الزقوم, زقوم کا پھل ان کو کھلاؤ. زقوم ایک کانٹے دار درخت ہے. جب جہنمی اس کو کھائیں گے ان کے گلے میں پھنس جائے گا, پھر وہ چیخنے لگیں گے اللہ پانی پلا دے, اے اللہ کھانا تیرے گلے میرے گلے میں اڑ چکا ہے, پھنس چکا ہے, اے اللہ اس کو پیٹ کے اندر اتارنے کے لیے پانی پلا دے. اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اے میرے فرشتوں جاؤ ان کو پانی پلاؤ. فرشتے پوچھیں گے اللہ ان کو کیا پلائیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں جاؤ تم ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور ان کو پلاؤ. میرے بھائیو آج ایک ٹائم کا پانی دوسرا ٹائم ہم پینے کے لیے تیار نہیں. کل قیامت کے دن جب لوگوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ ہم کس طریقے سے پئیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا میرے بھائی جو وہ سال ہزاروں سال تک وہ پکارتے رہیں گے, چیختے رہیں گے, چلاتے رہیں گے اللہ پانی اللہ پانی. جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انہیں آرڈر مل جائے گا تو وہ پانی پلائیں گے. پانی کی شکل میں ان کو ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ ان کو دیا جائے گا. جب اس زندگی سے وہ تنگ آ جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, تو اس جہنم کے دروگے سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اس جہنم کے دروگے سے, جہنم کے نگراں اور پہرے دار سے کہیں گے اے جہنم کے دروگا مالک جاؤ تم اللہ سے کہو اللہ رب العالمین مارنا تو ایک ہی جھٹکے میں مار دے تاکہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے, اس دکھ اور اس پریشانی سے ہمیں نجات مل جائے. فرشتہ کہے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ نہیں تمہارے پر موت نہیں آئے گی, اب تم ہمیشہ میں سے ایسے رہو گے, تمہیں ہمیشہ میں سے جہنم کے اندر رہنا ہوگا. اب یہ جنتی جنت کے اندر عیش کر رہے ہوں گے, جہنمی جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے. اب جنتی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے وہ بھی ان سے سوال کریں گے, پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کس چیز نے تمہیں جہنم میں لا کر کے کھڑا کر دیا, کس جرم کی پاداش میں تم جہنم میں آ گئے؟ وہ خود جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین, کہیں گے لوگوں ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے, نماز سے ہم دور رہا کرتے تھے. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جب آواز ہمارے کانوں سے ٹکرایا کرتی تھی, دکانوں میں بیٹھ کر کے, چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے ہم لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے. جب جنتی ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, اے لوگوں کس جرم کی وجہ سے تم یہاں گئے, کس جرم کی پاداش میں تم جہنم میں پھینک دیے گئے؟ کہیں گے ما قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین, ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مسکین اگر ہمارے دروازے پر آتا تھا تم اس کو دھتکار دیتے تھے, اس کو بھگا دیا کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ, یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ کر کے دبوچ لیا. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ, اور ہم یہ امید لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آج بھی لوگ یہ چیختے چلاتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب ہماری بخشش کروا لیں گے, ہم ان کا دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے اور وہ ہماری بخشش کروا لیں گے. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے, وہاں دامن کس کا پکڑو گے؟ سارے کے سارے لوگ وہاں ننگے ہوں گے. آج یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ کیا ہم فلاں پیر کا دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے اور وہ کیا ہماری بخشش کروا لیں گے. قرآن کریم نے کہا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, اس دن ان لوگوں کی سفارش بھی ان کے کام نہیں آئے گی. اگر اعمال اگر اچھا ہوگا تب جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے بھی دھتکار دیے جائیں گے. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے
اس زندگی کے بارے میں سوچئے, اس زندگی کے لیے تیاری کر لیجئے جس دن ایک دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی. چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے ماں کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے, بڑے بچوں کے بنسبت دودھ پیتا ہوا بچہ ماں کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن کریم کے اندر کھینچا کہ جب میدان محشر کا دن ہوگا لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے نشے میں نظر آئیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت. اے لوگوں اس دن کے عذاب سے ڈر جاؤ, اس دن کے زلزلے سے ڈر جاؤ جس دن کا زلزلہ بہت ہی خطرناک ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت. جس دن ایک دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی, لوگ دوسروں کو نشے میں نظر آئیں گے. لوگ دیکھیں گے کس نے شراب پی رکھی ہے, اس نے بھنگ پی رکھی ہے, لیکن حقیقت میں وہ شراب نہ ہوگی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. اس نے شراب نہ پیا ہوگا, وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ کے عذاب نے اس کے ہوش و حواس کو گم کر دیا ہوگا. میرے بھائیو اس دن کے عذاب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا, اس دن کے زلزلے سے ڈرایا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو اس دن کے زلزلے سے ڈر جاؤ. اقترب للناس حسابهم. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے, لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کا حساب و کتاب ان کے سر پر منڈلا رہا ہے, لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا تیاری کر لو, پڑھ لو, کچھ دیکھ لو, امتحان میں کام آ جائے گا, لکھنے میں کام آئے گا, پرچے کو سولو کرنے کے لیے کام آ جائے گا. لیکن وہ بیٹا بھی باپ کے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ بھی خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں بستی کے اندر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بستی میں سیلاب آنے والا ہے, طوفان آنے والا ہے, اس بستی کو چھوڑ کر کے کسی دوسری بستی میں چلے جاؤ. لیکن بستی کے لوگ بھی اس بستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تمہارا حساب و کتاب تمہارے قریب آ پہنچا ہے, تم اس دن کے لیے کچھ تیاری کرو, لیکن ہم اور آپ خواب غفلت میں سو رہے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن کے زلزلے کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. وہ قیامت کا زلزلہ اس آج کے زلزلے کی طرح نہیں ہوگا کہ ایک ملک کے اندر زلزلہ آتا ہے تو دوسرا ملک محفوظ رہتا ہے, دوسرے میں آتا ہے تیسرا بچ جاتا ہے, تیسرے میں آتا ہے چوتھا بچ جاتا ہے. لیکن وہ قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک زلزلہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها. وہ پوری زمین کو ہلا کر کے رکھ دے گا, جھنجھوڑ کر کے رکھ دے گا. واخرجت الارض اثقالها. وہ زمین اپنے خزانے کو نکال کر کے پھینک دے گی. سونا باہر پڑا ہوا ہوگا, چاندی باہر پڑے ہوئے ہوگے, لیکن افسوس اس دن پر, اس دن اس سونے اور چاندی پر کوئی قبضہ کرنے والا نہ ہوگا. آج ہم ایک فٹ زمین کے لیے اپنے بھائی کا مرڈر کر دیتے ہیں, اپنے بھائی کا قتل کر دیتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں عدالت میں دینے کے لیے چلے جاتے ہیں. میرے بھائی ذرا تصور کیجئے کل قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وہ زمین سارے خزانے کو باہر پھینک دے گی, لوگ اس پر اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہوں گے. زمین ساری خبروں کو بیان کر دے گی, ہم نے جو بھی جہاں برائی کیا ہوگا ساری چیزوں کو لا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گی. میرے بھائی اس دن کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہوگی, اس دن کے بارے میں ہمیں اور آپ کو فکر کرنا ہوگا, اس دن کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا. جب انسان کے اندر آخرت کی جب فکر پیدا ہوتی ہے تو بڑا سے بڑے حکمراں بھی اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. جب انسان کے اندر آخرت کو بنانے کے لیے فکر پیدا ہو جائے, آخرت کو سنوارنے کے لیے سوچ پیدا ہو جائے تو پھر دنیا کو بھول جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو حکمراں نہیں تصور کرتا کہ میں حاکم ہوں. آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں کہ اگر چھوٹا سا اگر عہدہ دے دیا جائے تو تکبر سے اکڑ کر کے چلتے, میں تو یہ ہوں, میں کرنے کیوں جاؤں. آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. شاہ سلجوقی شکار کے لیے جنگل کی طرف جا رہا ہے. ایک اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ, بہت بڑا حکمراں,
شاہ سلجوقی راستے سے گزر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی فوج ہے، شکار کے لیے جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ شاہ سلجوقی ایک پل سے گزر رہا ہے، ایک بڑھیا وہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ جب اس پل کے پاس وہ شاہ سلجوقی پہنچتا ہے، وہ بڑھیا اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلا کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس بادشاہ سے کہتی ہے، بادشاہ بتا، کیا میرا تیرا فیصلہ اس پل پر ہوگا یا کل قیامت کے دن پل صراط پر کیا جائے گا؟ بادشاہ نے جب اس جملے کو سنا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کانپنے لگا، فوراً وہ اپنے گھوڑے سے اترا، پوچھا بتا ماں کیا بات ہے؟ میرا اور تیرا فیصلہ میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا فیصلہ اسی پل پر کر دیا جائے، بتا کیا بات ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، بادشاہ تیرے سپاہیوں نے میرے ایک گائے تھی جو اس کو ذبح کر دیا ہے، میری گائے تھی جس پر کیا میرے پاس صرف وہ تنے تنہا ایک گائے تھی جس کا دودھ دوہ کر کے میں اپنا گزارا کیا کرتی تھی، تیرے سپاہیوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس ظلم کا تو بدلہ مجھے دے۔ بادشاہ وہیں رک گیا اور اس کی چھان بین، اس کی تحقیق کرنے لگا۔ بڑھیا صحیح کہہ رہی تھی کہ اس کے سپاہیوں نے، اس کے کمانڈروں نے بڑھیا کے اس گائے کو ذبح کر دیا تھا۔ جب بڑھیا اپنی بات میں صحیح نکلی، سپاہیوں کو بلایا جس نے ذبح کیا تھا، ان کو سزا دیا اور اس بڑھیا کو، میرے بھائیو، اس گائے کی جو اصل جو قیمت تھی اس سے دگنا اس کو دیا اور اس سے معافی مانگی۔ اس نے کہا، اس کے جملے پر ذرا تصور کیجئے، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا فیصلہ اسی پل کے اوپر ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا تیرا فیصلہ کیا ہے پل صراط پر ہو۔ وہاں کس کے اندر کتنی جرات، کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ کیا ہے ہم اور آپ اپنا فیصلہ لے کر کے اس پل پر چڑھیں۔ میرے بھائیو، اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن درہم و دینار کام نہیں آئیں گے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے تو وہاں پر نیکیاں اٹھا کر کے تھما دی جائیں گی اس کو۔ دنیا کے اندر ہم روپیہ پیسہ دے کر کے معاملے کو رفع دفع کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر وہاں درہم و دینار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کو اگر ناجائز ستایا ہے، کسی کی زمین پر اگر ناجائز تم نے قبضہ کیا ہے، تو اس سے جا کر کے معافی مانگ لو اور اس کے اس رقم کو تم واپس کر دو، ورنہ کل قیامت کے دن یہ زمین نہیں ہوگی، تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں تمہاری کم پڑ جائیں گی تو اس کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیا جائے گا اور پھر تمہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اے اللہ آخرت کی فکر پیدا کر دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔